موضوع الدرس في فضل سيدنا معاوية وحسنين كريمين رضي الله عنهما في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارکہ میں سے چند آیات مقدسہ مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں اور مظلومین فلسطینیین پہ اللہ اپنی نصرت نازل فرمائیں. یہود اور ان کے حواریوں پہ اللہ اپنا قہر نازل فرمائیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے مختصراً ایک تو صحابہ کے بارے میں آپ سمجھ لیں اور اس کے بعد خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کے بارے میں بات سمجھیں. چونکہ جب تک یہ سارا پس منظر دماغ میں نہ ہو شہادت حسین بھی سمجھ نہیں آ سکتی. ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر مسئلے میں فرقے پیدا ہو گئے. آج بھی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی فرقے پیدا ہو گئے. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت حسین نے خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے خلیفہ کے سامنے. تو جب وہ خروج کر رہے ہیں تو شہادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو تھی یزید نے کی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید ہیں اور مظلوم ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے مختصراً میں عرض کر دوں کہ ساری کائنات میں اللہ نے ہمارے نبی پاک کو چن لیا. تمام مخلوق میں، تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ نے آپ کے صحابہ کو بھی چن لیا. وہ بھی ساری کائنات میں تمام اولین و آخرین میں اگر افضل امت، خیر امت، خیر القرون اور سب سے خیر ہے تو اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میں جلدی کوشش کروں گا تاکہ اللہ کرے بات نمٹ جائے. اور اسی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا معنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر ان سے کبھی کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں خطا اجتہادی ہو جائے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اللہ قائم نہیں رہنے دیتے. خطا پہ فوراً جبریل آ جاتا ہے اور آگے بتلا دیتا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ جو ہے اللہ کو منظور نہیں ہے.
جیسی اصحاب بدر میں اللہ کے نبی نے قیدی چھوڑ دیے، اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو انبیاء معصوم ہیں، ان سے خطا اگر ہو تو وحی آ جاتی ہے، لیکن صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ محفوظ ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے غلطیاں ہو گئی۔ دو باتیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لینا، ایک تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ نے صرف گناہ نہیں معاف کیا، غلطی نہیں معاف کی، بلکہ راضی بھی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں دماغ میں، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، معرخ بن کے دھوکہ دیتے ہیں کہ جی صحابی سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، لیکن ان کو دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ ہی معاف کر دے تو اب بندے کو ان کی غلطیاں نکالنے کا کیا حق ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے قرآن میں ایک مقام میں نہیں بار بار فرما دیا کہ میرا مدنی تیرے صحابہ سچے ہیں اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ دماغ میں رکھیں کہ اگر صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، یاد رکھو، اچھی طرح دماغ میں بٹھاؤ گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ صحابہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر صحابہ سے غلطی نہ ہوتی تو یہ سارا نظام شریعت جو ہے، قوانین ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، یہ کیسے جاری ہوتے، کس پہ جاری ہوتے، اور دنیا کو ہم کیا دلیل پیش کرتے؟ کیا مانا مثلاً صحابہ کے زمانے میں چوری ہی نہ ہوتی تو ہاتھ کس کا کاٹا جاتا؟ صحابہ کے زمانے میں اگر زنا ہی نہ ہوتا تو حد کس پہ جاری کی جاتی؟ تو ان کے دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ واقعی غلطیاں ہیں، لیکن آنے والی امت کے لیے تو وہی دین بن گیا، قانون بن گیا، وہ ضابطہ بن گیا۔ اب دیکھیں نا، میرے آقا رحمت دو عالم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ ہم نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا۔ اس نے پھر کہا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ جب صحابینا اصرار بڑھ گیا، حضور نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صدقۃ الیدین، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا سنا سچ تو کہہ رہا ہے۔ یا تو نماز 4 رکعتوں کی چھوٹی ہو گئی، 2 رکعتیں ہو گئی،
یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب حضور پاک نے وہ 2 رکعتیں دوبارہ پڑھی. اگر حضور نہ بھولتے، قیامت تک امت کو اگر نماز میں بھولنے کی غلطی ہوتی تو مسئلہ کون حل کرتا؟ یعنی حضور کے لیے نسیان ہے، لیکن امت کے لیے تو دین بن گیا ہے. یعنی حضور پاک سے اگر نسیان نہ ہوتا، ورنہ اللہ قادر ہے، جبریل بھی آگے بتلا سکتے تھے، لیکن حضور کو جو نسیان ہوا امت کے لیے دین بن گیا کہ اگر تم بھول جاؤ بھائی کیا کرو. اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر صحابی سے غلطی ہوئی ہے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، وہ اولاد آدم تھے، لیکن آنے والی امت کے لیے دین بن گیا ہے. ایک دن آمنہ کے لال رحمت 2 جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ، بھائی بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے؟ اب تو کھلا ہے حرم، کوئی رش تو ہے نہیں. اب تو حج بیٹھ جائے آرام سے، کیوں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ عادت ہے لوگوں کی بس کھڑا ہونا ہے، نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا کھلا ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً چند آدمی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، روضہ خاک پر ایک زینہ ہے. روضہ خاک جگہ کا نام ہے، مکے مدینے کے درمیان میں، مدینہ منورہ سے قریب ہے. روضہ خاک پہ ایک زینہ ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط برآمد کرو اور عورت کو بھی پکڑ کے لے آؤ. حضرت علی دوڑ پڑے، لمبا واقعہ ہے. وہاں پہنچے، ایک اونٹنی پہ عورت جا رہی تھی. آپ نے اشارہ کیا، اونٹنی کو بٹھا دیا، پوچھا حل میں آگے کتاب، تمہارے پاس کوئی مدینے سے خط ہے؟ اور نے کہا لا واللہ لیس معی کتاب، کوئی خط نہیں میرے پاس. آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا، اس نے ان کا سارا سامان جو تھا کھولا، ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی، لیکن خط نہیں ملا. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت علی اس کے تو سامان میں خط نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ تھوڑا تھا کہ ہم پکڑنے آ رہے ہیں. اب آپ کا کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اخبرنی الصادق المصدوق، مجھے اس بات کی خبر دینے والا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ میں کہا نہیں. حضرت علی اتنے جوش میں آئے، روایات میں یہ لفظ موجود ہے، آپ نے فرمایا واللہ لأجردنکی، آپ نے فرمایا ناک بات سنو، خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار کے دیکھوں گا. مجھے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی خبر غلط ہو؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میری عیادت کروں گا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں غیر محرم عورت ہوں، ضرورت کے تابع عورت کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں، میں تیرے بدن سے ایک کپڑا بھی نہیں رہنے دوں گا. اس نے ڈر گئی، جلدی سے اپنے بال کھولے، بالوں کا جھوڑا بنا کے اس کے درمیان میں خط رکھ کے بالوں پہ اپنا دوپٹہ چڑھایا ہوا تھا، خط نکال کے دے دیا. حضرت علی پکڑ کے لے آئے. خط لکھا تھا ایک صحابی نے، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے، مکے کے کافروں کو خبر دی تھی کہ اللہ کے نبی تم پر حملہ کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا
آپ نے فرمایا کہ تم نے خط لکھا ہے قریش مکہ کو؟ نے کہا ہاں یا رسول میں نے لکھا۔ فرمایا پتہ ہے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے راز کو دشمنوں پہ کھولا ہے؟ تم نے مشرکوں کو میرے پروگرام کی خبر دے دی۔ حضرت عمر جوش میں کھڑے ہو گئے،